السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کے حوالے سے جو سب سے اہم اور فضیلت والی عبادت ہے اسے صلاۃ و تسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے 4 نوافل نہایتی فضیلت، اہمیت اور برکت کے حامل ہیں۔ اس ویڈیو میں صلاۃ و تسبیح کے نوافل ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اس نماز کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ سیکھ سکیں۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت، برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ اس رات کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اس کی اہمیت کس قدر بلند ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشر میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی رات، برکت والی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ محترم ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے گھومتی ہے، لہٰذا ہمیں ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی اور حکم بھی ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بہت ساری خواتین اور حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت پڑھیں، ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر نہ پڑھ سکو تو جمعہ کو پڑھو، یعنی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو۔ اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، کہ اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لو۔ اگر سال بھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ان نوافل کو ضرور پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے سب کا پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صلاۃ و تسبیح کے یہ نوافل ادا کریں۔ سب سے پہلے یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست عمل ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ و تسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی کتنی تعداد میں پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور ہم اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت بھی آپ پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد یوں قیام میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ہاتھ باندھے بغیر ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح کھڑے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے کی 3 تسبیح سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں اور 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدے کی 3 تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سجدے سے سر اٹھائیں۔ دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح سے پہلی رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں بلکہ قیام میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر دوسری سورت پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر قیام میں ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ نوافل کی تسبیح پڑھیں۔ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کہ دوسرے سجدے اللہ اکبر کہہ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات میں نوافل کی تسبیح نہیں پڑھنی۔ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور رب جعلنی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ثنا سے شروع کریں، پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پڑھیں۔ تو اس کی ہر رکعت میں 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اور یوں تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بالکل درست اور صحیح طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت، رحمت اور برکت اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہر رات صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.